غور و غل کرنا، لیکن اذان وغیرہ کے لیے آواز کو بلند کرنا، فریاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیاوی گفتگو کرنا، دنیاوی کاموں کے متعلق گفتگو کرنا، یا مسجد میں خرید و فروخت کا مسئلہ، یہ بھی مکروہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ افراد جو لہسن یا پیاز کھا کر جاتے ہیں اور ان کے دونوں کھانے کی وجہ سے ان کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے جس بدبو سے دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، وہ آزردہ ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں ایسے افراد کا مسجد میں جانا بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر وہ مسواک مثلا لگا دیتے ہیں، اگرچہ وہ پیاز یا لہسن کھا کر چلے جاتے ہیں لیکن مسواک کے بعد وہ بو نہیں آتی جو اذیت دہندہ ہو، آزار دہندہ ہو، تو مشکل نہیں ہے۔ اچھا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شعر پڑھنا جس میں نصیحت نہ ہو یا نصیحت کی طرح کوئی اور چیز نہ ہو۔ اچھا، کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا میت پر مسجد حرام کے علاوہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں کسی کو دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو مذہبی اشعار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی یعنی کراہت وغیرہ نہیں ہے ان فتویٰ کے مطابق، کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ نصیحت اور مثل نصیحت امور پر مشتمل ہو، تو مثل نصیحت وہی چیزیں ہوتی ہے کہ آپ امر المعروف کر رہے ہیں یا نہی المنکر کر رہے ہیں یا فضائل پڑھ رہے ہیں یا مثلا مصائب پڑھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں اسی میں شامل آ جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں ان اشعار کا پڑھنا کوئی بھی کراہت وغیرہ نہیں رکھتا، مگر یہ کہ بعض افراد جو بعض فقہا اگر صراحت سے کہتے ہیں کہ مذہبی اشعار بھی نہیں پڑھ سکتا انسان، تو اس صورت میں جو مقلدین ہیں ان کے، وہ انہی کی فتویٰ کو مد نظر رکھیں گے۔ دو مسئلے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا آپ چرچ وغیرہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ عبادت گاہیں جو ہیں عیسائیوں کی یا مثلا یہودیوں کی، کیا وہاں جا کر آپ وہاں عبادت کر سکتے ہیں اور وہاں افراد سے اجازت لیے بغیر جا کے نماز قضا ہو رہی ہے، آپ یہاں کوئی اور جگہ تو نہیں ہے، یہ جگہ خالی ہے، وضو بھی ہے، سب کچھ ہے، گئے اور مصلی بچھا کے شروع ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، اشکال نہ دارد۔ دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ یہ جو چرچ وغیرہ ہیں ان کا حکم جو ہے مسجد کی طرح تو نہیں ہے کہ تمام احکام مسجد ان پر مترتب ہوں، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر ان کو نجس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ نجس کرنا صحیح نہیں ہے، نجس کرنا جائز نہیں ہے، بنا پر احتیاط واجب۔ اب بات جو ہے نا ایسا ہم اذان اور اقامت کی طرف جا رہے ہیں، اور آخری بات ہے اسی فصل کی۔ سب سے پہلے یہ کہ نماز گزار کے لیے مستحب ہے کہ نماز یومیہ سے پہلے ابتدا میں اذان کہے اور اس کے بعد اقامہ کہے اور پھر نماز شروع کرے۔ دو نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کب کہے؟ کہتے ہیں جب وقت نماز داخل ہو جائے تو اذان اور اقامہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر وقت داخل ہونے سے پہلے کوئی اذان کہہ دیتا ہے یا اقامت کہہ دیتا ہے تو وہ اذان اور اقامہ دونوں باطل ہیں۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ اقامت کا وقت کب ہے؟ کب اقامت ہے؟ کہ ظاہر ہے جب اذان دیں اس کے بعد، بس یعنی محل یا وقت اقامہ بعد از اذان ہے، اور اذان کا وقت کب ہے؟ ظاہر ہے جب وقت نماز داخل ہو جائے۔ دخول وقت سے پہلے اذان کہنا صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص اقامت اذان سے پہلے کہہ دیتا ہے تو اس کی اذان صحیح نہیں ہے۔ 4 نمبر پر کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے جملوں میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ فاصلہ معمول سے ہٹ کر فاصلہ ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ معمولی ہے فاصلہ، ٹھیک ہے، اذان میں یہ معمولی ہے فاصلہ. یا مثلا فرض کریں یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے. یا اللہ اکبر یہ کہہ کے 10 منٹ چلا جاتا ہے، پانی وغیرہ پی کے پھر کہتا ہے اللہ اکبر. یہ تو چونکہ معمول سے زیادہ ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اذان اس طرح کہتا ہے یا اقامت اس طرح کہتا ہے تو اسے دوبارہ جدید اذان اور اقامت جو بغیر کسی فاصلے کے ہو کہنی چاہیے. 5ویں نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر ایک نماز کے لیے، نماز با جماعت کے لیے اذان اور اقامت کہہ چکے ہیں تو کسی کی باآن جماعت نماز میں خواندن نہ باید. مثلا ایک شخص نماز جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے اور اذان اور اقامہ، نماز جماعت کے لیے اذان بھی کہی جا چکی ہے اور اذان اقامہ بھی وہ کہہ چکے ہیں، تو اس صورت میں کہتے ہیں خود یہ نماز کے لیے اذان اور اقامہ نہیں کہے گا، اسے نہیں کہنا چاہیے، کہنا ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے. نمبر 6 کہتے ہیں کہ نماز مستحب میں اذان بھی نہیں ہے اور اقامہ بھی نہیں ہے. 7واں نمبر پر کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ کسی کے جو وہ مؤذن جو معین کیا جاتا ہے اذان کہنے کے لیے وہ عادل ہو، مستحب واجب نہیں ہے، اور وہ وقت کو بھی پہچانتا ہو. ایسے نہ ہو کہ مثلا نماز صبح کے لیے ابھی چونکہ 4 بجے اور اس کے تھوڑا سا مسائل ادھر ادھر، اور وہ اگر 2 بجے رات کو اذان دے دیتا ہے. تو اس طرح وقت شناس ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور اذان کہے. اور آواز بھی اونچی ہے اس کی، ایسے نہ ہو کہ بہت ہی دھیمی آواز رکھتا ہو، نیچے آواز ہو، صدا اس کی بلند نہ ہو. 8 نمبر پر، اور یہ بحث یہ فصل تمام ہو رہی ہے، اس کے بعد سوالات ہیں اسی بحث سے مربوط. کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ جب بھی مسلمان بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے اور بائیں کان میں اقامت کہی جانی چاہیے. یہ مستحب امور تھے جو اذان اور اقامت سے مربوط چیزیں تھیں کہ بیان ہو گئے. بہرحال یہ تمام مسائل مربوط ہیں اذان اور اقامت، چونکہ یہ اذان اور اقامت خود مستحب امور ہیں، اس لیے ان کے جو آداب اور مسائل ہیں یہ بیان کر چکے ہیں. تقریباً 8 مسئلے تھے. 8واں مسئلہ یہی تھا کہ جب بچہ ابتدائی پہلے دن دنیا میں آتا ہے تو اس کے دونوں کانوں میں اذان اور اقامت کہنی چاہیے اس ترتیب کے ساتھ کہ اس کے رائٹ سائڈ پر جو کان ہے اس میں اذان کہیں اور جو لیفٹ سائڈ پر کان ہے اس میں اقامت کہی جائے تاکہ بڑا ہو کر یہ نمازی بنے، مصلی بنے، نہ یہ کہ تارک الصلاۃ. بہرحال چونکہ اسلامی تربیت شروع ہے، دیکھیں اسلام نے ایک طریقہ بیان کیا، حقیقت میں یہ تربیت ہے، یعنی ایک تو وہ ماں کے پیٹ سے تربیت ہے اس کی، اور ماں کے لیے جو اذکار وغیرہ یہ وہ چیزیں بتائی گئی ہیں، خصوصاً ان چیزوں سے پرہیز کر، یہ فلاں یہ سب اثر انداز ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جب پیدا ہو رہا ہے بچہ تو اسلام نے سب سے پہلے اسے تعلیم سکھائی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اب جو اطلب العلم من المہد الی اللحد کا فلسفہ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کس حد تک علم کو اہمیت دے رہا ہے. یہ سوالات ہیں جو 26 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تمام وہ نمازیں جو ہمیشہ رات میں پڑھی جائیں ان کے نام بیان کیجیے. نمبر 1. نمبر 2 کہتا ہے کہ غروب آفتاب اگر ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ سوالات آپ خود پڑھ لیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وقت زیادہ، اس لیے بہرحال چلے. میں تو کہتا ہوں یہ سوالات آپ خود دیکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے، چونکہ 26 سوال ہیں، 10-15 منٹ 20 منٹ اس میں صرف ہو جائے گا، اس لیے ہم کو چھوڑ دیتے ہیں. فصل نمبر 5. یہ فصل 3 چیزوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلی شے واجبات نماز ہے، اس کے بعد مبطلات نماز، اس کے بعد شکیات نماز.
یعنی کون کون سی چیزیں نماز میں واجب ہیں، کون کون سے امور سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور شکیات نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلے بحث ہے واجبات نماز۔ کہتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ کہتے ہیں نماز جو ہے اللہ اکبر یعنی تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتی ہے اور سلام پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے شروع ہو رہا ہے اور والناس کی سین پہ ختم ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں یہ کریں کہ اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہو رہی ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو سلام ہے، اب وہ کون سا واجب ہے کون سا مستحب ہے یہ بعد میں بیان کیا جائے گا، فقط بہرحال سلام تک نماز ختم ہو جاتی ہے۔ 2 نمبر یہ کہتے ہیں کہ نماز میں جو امور انجام دیے جاتے ہیں وہ 2 قسموں کے ہیں، یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ واجب امور کون سے ہیں؟ کہتے ہیں واجب امور 11 چیزیں ہیں۔ واجب امور پھر 2 حصوں پر تقسیم ہوتے ہیں، یا وہ رکن ہے یا غیر رکن ہے۔ واجبات نماز کے لیے یہ فہرست ہے، آپ دیکھیے، سب سے پہلے نیت ہے، اس کے بعد قیام ہے، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد رکوع ہے، اس کے بعد سجود ہے، قرات ہے، ذکر ہے، تشہد ہے، سلام ہے، ترتیب ہے، موالات۔ یہ ملا کر ہم نے بیان کیے ہیں، لیکن اگر رکن اور غیر رکن کا لحاظ کریں تو یوں ہے کہ واجبات نماز کلن 11 چیزیں ہیں۔ البتہ یہاں تھوڑا سا دیکھیے گا کہ 5 پہلے میں بیان کیے ہیں، وہ عنوان ہے رکن، اور 6 یہ 11 ہی چیزیں بنے گی۔ دیکھیے سب سے پہلے رکن میں نماز کے ارکان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ نیت، اس کے بعد قیام، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجود۔ یہ تمام 5 چیزیں وہ عنوان واجب بھی ہیں اور رکن بھی ہیں، ارکان بھی ہیں۔ چونکہ واجب کے 2 قسم کے، واجبات میں بعض ایسے واجب ہیں جن کو رکن کی حیثیت ہے، بعض ایسے ہیں جن کو رکن کی حیثیت نہیں ہے۔ جن کو رکن کی حیثیت ہے وہ 5 ہیں جو بیان کیے گئے، اور وہ امور، وہ چیزیں جن کو رکن کی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ غیر رکن ہے نماز کے لیے، وہ قراءت ہے، یہ الحمدللہ رب العالمین کا پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور دوسری چیزیں ذکر ہے، سجدے میں ذکر کرتے ہیں، رکوع میں ذکر کرتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ تشہد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ سلام ہے، السلام علیکم، یہ وغیرہ ترتیب ہے، اور موالات۔ یہ عنوان ہے کیا ہے؟ ارکان نہیں ہے، واجبات نماز میں شامل ہیں، غیر رکن چیزیں ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے واجبات نماز، واجب تو واجب ہے، تو واجب میں آپ نے 2 حصے تقسیم کیوں کی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ واجبات میں کچھ واجب ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے یا بھولے سے بھی انسان چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور ان کا نام ہمارے نزدیک رکن ہے۔ لہذا وہ واجب امور جن کو جان بوجھ کر یا فراموشی کے سبب سے انجام نہیں دیتا مکلف مصلی، تو ایسی صورت میں یہ شخص جو نماز ادا کر چکا ہے اس کی نماز باطل ہے، نماز صحیح نہیں ہے، دوبارہ اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اگر وقت گزر چکا ہے تو اسی نماز کے لیے قضا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور یہی فرق ہے غیر رکن اور غیر رکن میں، چونکہ غیر رکن میں اگر بھولے سے انسان کسی جز کو کم کر دے یا زیادہ کر دے بھولے سے تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی چیز بڑھا رہا ہے یا کم کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن ارکان نماز میں یہ ہے کہ چاہے جان بوجھ کر آپ رکن کو بڑھا دیں یا جان بوجھ کر کم کر دیں تو بھی نماز باطل ہے، یا نہ بھولے سے رکن کو بڑھا دیا تو بھی نماز باطل ہے، بھولے سے رکن کو گھٹا دیا پھر بھی نماز باطل ہے۔ یہی فرق ہے رکن اور غیر رکن میں۔ اب احکام واجبات نماز، ہر ایک کی مختصر وضاحت ہے۔ سب سے پہلے نیت ہے۔ کہتے ہیں کہ نمازی کے لیے اول یہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر اور آخر نماز تک یہ جاننا چاہیے کہ کیا کون سی نماز پڑھ رہا ہے،
اور یہ نماز جو ادا کر رہا ہے وہ اللہ